كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة. اس دنیا میں کتنے ہنگامے خاموش ہوئے، اس دنیا میں کتنے طوفان آئے اور فلک بوس عمارتوں کو زمین بوس کر کے چلے گئے. اس زمین پر کتنی چڑھتی جوانیاں قبر کی آغوش میں سو گئیں. اس زمین پر کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں. اس زمین پر کتنی خواہشات کا خون ہوا اور کتنی ہی ارمانیں رگڑی گئی، کچلی گئی، مسلی گئی. یہ ساری کی ساری حقیقتیں اس بات کا پیغام دیتی ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں. پہلا گھر انسان کا زمین کے اوپر ہوتا ہے اور دوسرا گھر زمین کے نیچے ہوتا ہے. زمین کے اوپر والے گھر میں انسان کو بمشکل 60 سے 70 سال بسیرا کرنا ہوتا ہے. وَقَلِيلٌ مَّن يُجَاوِزُهُنَّ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 70 کراس کر لے جاتے ہیں، ورنہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عمر کا اوسط 60 سے 70 سال کے درمیان کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلاتی ہے کہ میری امت کی میجورٹی اور میری امت کی کثیر تعداد 60 سال جیے گی یا 70 سال جیے گی. تو انسان کے زمین کے اوپر کا گھر اس کو اس میں اتنی ہی مدت رہنا ہے، وہ بھی بغیر ضمانت کے ساتھ، بغیر گارنٹی کے ساتھ. لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو زمین کے نیچے کا گھر ہے، جس کو میں اور آپ قبر کی منزل کہتے ہیں، اس میں نہ جانے کتنے ہی سال، کتنے ہی صدیاں سو سال گزارنے ہیں. اور انسان کی غفلت اور انسان کی ناعاقبت اندیشی کا اندازہ لگائیں. زمین کے اوپر والے گھر کو سنوارنے، بنانے، آباد کرنے کی فکر ہے، لیکن جو زمین کے نیچے کا گھر ہے جس میں اس کو سال ہا سال گزارنے ہیں، اس کو سنوارنے، بنانے، آباد کرنے کی کوئی فکر نہیں. قبر کی منزل آباد ہوتی ہے کس سے؟ توحید سے آباد ہوتی ہے. قبر کی منزل آباد ہوتی ہے ہماری نمازوں سے. قبر کی منزل آباد ہوتی ہے اللہ سے دعا اور مناجات کرنے سے. قبر کی منزل آباد ہوتی ہے ذکر اور اذکار کرنے سے. قبر کی منزل آباد ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے. جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر بیٹھا ہوں یہ ایسا موضوع ہے جو اس موضوع کو سمجھ لے دنیا کی حقیقت کو حقیقی معنوں میں سمجھ جائے گا. جو اس حقیقت کو سمجھ لے وہ دنیا میں بھی سرفراز ہے اور آخرت میں بھی سرفراز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی آئی کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے تو اللہ کے رسول کہاں چڑھے؟ صفا پہاڑی پر چڑھے. اس دور کا وہ سوشل میڈیا تھا صفا پہاڑی. اہم اعلان کرنے کے لیے، اہم نیوز لوگوں پر جلد سے جلد پہنچانے کے لیے لوگ پہاڑ پر چڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو آواز دی یا صباحا یا صباحا، اور جو پیغام دینا تھا دیا. آپ نے جو صفا پہاڑی پر چڑھا اور اس کے بعد لوگوں کو پیغام دیا تو گویا کہ آپ نے لوگوں کو یہ میسج دیا، دیکھو لوگوں، میں چونکہ پہاڑی پر ٹھہرا ہوں
اور میں دونوں طرف دیکھ سکتا ہوں. میری ایک آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے یعنی تم کو دیکھتی ہے، تو دوسری آنکھ میں پیچھے کی طرف سے بھی دیکھ سکتا ہوں. میری ایک آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے تو دوسری آنکھ آخرت کو بھی دیکھتی ہے. اب تم چونکہ پہاڑی کے نیچے ہو، تم صرف پہاڑ ہی دیکھ سکتے ہو. مطلب یہ تھا کہ ہم جو ہے ہماری سامنے دنیا ہوتی ہے، دنیا کی زیبائش، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی خوبصورتی ہوتی ہے، اور یہ دنیا کی خوبصورتی ہمیں ایسا اپنا گرویدہ بناتی ہے، ایسا فریفتہ کر لیتی ہے کہ جو دوسری آنکھ سے ہم کو آخرت کو دیکھنا تھا اس کو ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں. دنیا کا حسن و جمال ہمارے دل پر ایسا اثر کر دیتا ہے کہ ہم دنیا سے پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی کا انتخاب کیا تھا، اور آپ نے وہاں سے لوگوں کو قولوا لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کا سب سے پہلا خطاب عطا فرمایا تھا. تو حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس موضوع کو سمجھ لے وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. دنیا میں ہم سانسیں لیتے ہیں، جیتے ہیں، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ سانسیں لینے اور جینے کا یہ جو مرکز ہے دنیا، ہماری نگاہ میں کیا ہونا چاہیے، دنیا کو ہمارے دیکھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کس نقطۂ نظر سے ہم دنیا کو دیکھیں، کس حیثیت سے ہم دنیا کو دیکھیں. دیکھیے، ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ہم غریب ہوں، ہمارے سامنے ایک عالیشان عمارت کھڑی ہوئی ہو اور اس کو دیکھ کر ہمارا دل للچا رہا ہو، تو ہم فوراً زبان سے کیا کہیں گے؟ لبیک اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. حاضر ہوں اے اللہ، حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ وقتی ہے، اس کو گزر جانا ہے. ہمارے سامنے سے خوبصورت گاڑی جا رہی ہو، دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہو کہ کتنی خوبصورت گاڑی ہے. آپ نے کہا اس موقع پر ہم کو کہنا چاہیے اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے عقیدہ اور ایمان کو اور ایمان بالیوم الآخر کو مضبوط بنانے کے لیے، لبیک اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ، حقیقی اور سچی اور ابدی زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، آخرت ہی کا آرام ہے. الغرض، تو دنیا کو ہم کس نقطۂ نظر سے دیکھیں، کون سا چشمہ لگا کر دنیا کو دیکھیں، یہ مجھے آج آپ کے سامنے 2 یا 3 پوائنٹ کی شکل میں رکھنا ہے. سب سے پہلی بات، یہ دنیا اور دنیا کے سارے خزانے ہمارے قدموں میں جمع ہو جائیں. دنیا سارے خزانوں کے ساتھ، سارے داد و دہش کے ساتھ ہمارے قدموں میں جمع ہو جائیں، تب بھی یہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اگر یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس زمین پر بسنے والے ایک کافر کو بھی اللہ رب العالمین ایک قطرہ پانی اور گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. اللہ انہیں نوازتا کیوں ہے؟ وہ ترقی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ انہیں دیتا کیوں ہے؟ اس لیے دیتا ہے یہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور دنیا ان کے لیے کیا ہے؟ جنت. آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ ما لہ فی الآخرۃ من نصیب. آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جنت میں ان کا. تو اس لیے اللہ رب العالمین کافروں کو نوازتا ہے، اس لیے وہ ترقیاں کرتے ہیں تجارتی اعتبار سے، دنیا میں ترقی کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ ترقی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھر، مخلوقات میں مچھر تو سب سے حقیر ترین مخلوق، اور اس میں بھی ایک پر، تو سوچئے اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کتنی گئی گزری حیثیت ہے. ایک مچھر، اور وہ بھی اس کا ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے.
لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. اس زمین پر اللہ سے بغاوتیں کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ سے روگردانی اختیار کرنے والے، اس کے دین سے دور ہونے والے، انہیں اللہ رب العالمین نعمتوں سے نوازتا کیوں ہے؟ اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازتا ہے۔ تو دنیا کے بارے میں ہمارا سب سے پہلے نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے، یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت، بلکہ یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے لے کر قیامت کی دیوار تک، اس درمیان جتنا کچھ داد دہش موجود ہیں، جتنے کچھ پراپرٹیاں موجود ہیں، جتنی کچھ دولت موجود ہے، جتنے کچھ خزانے موجود ہیں، یہ سارے کے سارے خزانوں کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء۔ دوسرا نظریہ ہمارا اس دنیا کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ نے یہاں پر ہمیں قدم قدم پر قربانیاں دینے کے لیے بھیجا ہے، سیکریفائز دینے کے لیے بھیجا ہے، اپنی من کی چاہتوں کو قربان کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ غلط ہے اگر ہم ایسا سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے خواہشات پورے ہوں، ہمارے ارمان مکمل ہوں، تو ہمارا غلط نظریہ ہے۔ دنیا میں کس کے خواہشات مکمل ہوتے ہیں؟ انسان کے، ایک مومن بندے کے خواہشات کہاں مکمل ہوتے ہیں؟ جنت میں مکمل ہوتے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، ام للانسان ما تمنا۔ انسان جن جن چیزوں کی تمنا کرتا ہے، کیا دنیا میں اسے حاصل ہوتی ہے؟ حاصل نہیں ہوتی اس کی۔ انسان کے سارے خواہشات، سارے ارمانوں کے مکمل کرنے کی ایک جگہ ہے، اور اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ اللہ کا سجایا ہوا خوبصورت باغ، وہی ایک ایسا ٹھکانہ ہے جہاں پر انسان کے سارے ارمان، سارے خواہشات اور ساری امیدیں مکمل ہونے والی ہیں۔ ورنہ اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے تو قدم قدم پر قربانیاں دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو یاد رکھیں، یہ سوچ ایک مومنانہ سوچ نہیں ہو سکتی، ایک مومن کی سوچ نہیں ہو سکتی، ایک فرما بردار کی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ جس دن قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے کنارے کافروں کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اور اس دم ان سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جتنے تم اچھائیاں کیے ہیں ان اچھائیوں کا بدلہ دنیا میں تمہیں مل گیا۔ واستمتعتم بها، دنیا میں تمہاری ہر خواہش مکمل ہو گئی، ہر ارمان مکمل ہو گئی، اور دنیا سے تم نے خوب لذتیں اٹھا لی، خوب فائدہ اٹھا لیا۔ اليوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلیل کیے جانے والے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا یہ دنیا ہمارے ارمانوں کے مکمل کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث بچپن میں ہم نے یاد کی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ ایک خوبصورت باغیچہ ہے، ایک سجایا ہوا ایک پارک ہے، حسن و جمال سے بھری ہوئی زمین ہے کافر کے لیے۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کہ دیکھیں جس طرح ایک قیدی کو جیل میں ڈالنے کے بعد، قید خانے میں داخل کرنے کے بعد اس کو من چاہی کبھی آرام نہیں ملتا، من چاہی لباس نہیں ملتا، من چاہی غذا نہیں ملتی، من چاہی چیزیں نہیں ملتی۔ ایک قیدی کو قید خانے میں داخل ہونے کے بعد قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑتی ہے، اور بالکل ایسے ہی یہ دنیا ایک مومن کے لیے ہے، یہاں پر بھی اسے ہر طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔
تب جا کر ایک مومن صاحب مومن اور حقیقی مومن ہوتا ہے جب وہ قربانیاں دینے والا ہو، ورنہ من چاہی بندہ ہو، نفس کا غلام ہو، نفس کا پرستار ہو، نفس کی ہر ارمان کو مکمل کرنے والا ہو، ایسا مومن حقیقی مومن نہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے جو ایک قیدی کی طرح اس زمین پر اپنی قربانیوں کو پیش کرتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان دے کرتا ہے۔ وجنت الکافر، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ مومن دیکھیں اس کے سامنے کئی ایسے راستے کھلیں گے کمائی کے جو اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے والی، اس کے دل کو لبھانے والی، آن کی آن میں اس کو غریب سے امیر تر بنانے والی لیکن ناجائز، ایسے کئی راستے اس کے سامنے کھلیں گے، لیکن یہاں کیا کرنا ہے؟ اس کو قربانی دینا ہے۔ اس کے سامنے عورتوں کا اور بچیوں کا فتنہ آئے گا، لیکن اس کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ قربانیاں دینا ہے۔ اس کو کئی ایسے فتنے آئیں گے جو اس کے دل جو لذت گناہ کا مزہ اس کو چکانے پر آمادہ کریں گے، لیکن وہ قربانی دیتا ہے تو حقیقی مومن ہے۔ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا کافر کے لیے ایک باغ ہے جہاں ان کے ہر ارمان مکمل، کیا جائز کیا ناجائز، کیا حلال کیا حرام، سب ان کے لیے برابر ہے۔ وجنت الکافر۔ تو دوسرا نظریہ ہمارا دنیا کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ہم کم سے کم ارمان رکھیں، کم سے کم خواہشات رکھیں، بلکہ اپنے خواہشات کی قربانی دیتے رہیں۔ وہ جو سبق ہے، کون سا سبق؟ ہجرت کا سبق۔ ہجرت کا سبق کتنا عظیم سبق ہے۔ صحابہ کرام جو مکہ کی سرزمین پر اتنے مالدار تھے کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ایک مرتبہ اگر عطر لگا کر گلی سے گزرتے تھے، ان کی عطر کی مہک سے ساری گلی گونج اٹھتی تھی، مہک جایا کرتی تھی۔ اتنے مالدار اور صاحب حیثیت تھے صحابہ، لیکن جب یہی صحابہ مدینہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، کئی سی قربانیاں پیش کرتے ہیں، کئی سی قربانیاں وہ پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، مال کی قربانی دے دیتے ہیں، اولاد کی محبت کی قربانی دیتے ہیں، گھر والوں کی محبت کی قربانی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ان کو یہ سبق اچھی طرح پڑھایا تھا کہ جو انسان اس دنیا میں جتنا زیادہ کھوئے گا وہ انسان آخرت میں اتنا ہی زیادہ پائے گا۔ جو انسان جتنی زیادہ اس زمین پر قربانیاں دے گا، آخرت کے دن وہ اتنی ہی زیادہ نعمتوں سے مالا مال ہوگا۔ تو دنیا ہمارے ارمانوں کے مکمل کرنے کی جگہ نہیں، یہ قربانیاں دینے کی جگہ ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے بارے میں ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ جو انسان دنیا کے لیے زندگی گزارتا ہے، دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا کے لیے ہی اس کی ساری کوششیں ہوتی ہیں، شام میں سوتا ہے تو دنیا کا خواب لے کر سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو صرف دنیا کی فکر لیے ہوتا ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف دنیا کو حاصل کرنا، دنیا کو سمیٹنا، مال و دولت جمع کرنا، پوری زندگی کا مقصد یہی ہو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر ابن آدم کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں دے دی جائیں، وادی کس کو بولتے ہیں؟ وادی 2 پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے، بڑی جگہ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وادی۔ اگر نسل آدم کو 2 وادیاں بھر کر سونے کی دولت دے دی جائے، خاموش بیٹھے گا وہ؟ نہیں، لابتغى ثالثا، وہ تیسرے کی آرزو ضرور کرے گا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ بَنِي آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے پیٹ کی بھوک کو صرف مٹی ہی مٹا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ مرے گا، قبر میں اس کو دفنائے گا، تبھی وہ خواہشات کا پنڈارا یہاں پر بند ہوگا، ورنہ اس دنیا میں رہ کر اس کی خواہشات ایسے ہیں، اس کے خواب ایسے ہیں کہ ہر صبح، ہر شام، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت صرف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایسا انسان اپنی زندگی میں کبھی سکون نہیں دیکھ سکتا، کبھی اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جو انسان دنیا کے لیے زندگی بسر کرتا ہے، ایسا انسان سکون بھری سانسیں نہیں لے سکتا۔
جو انسان اس زمین پر دنیا میں رہتا ہے لیکن آخرت کی فکر کو لیے رہتا ہے، ایسا ہی انسان حقیقی معنوں میں سکون بھری زندگی گزارتا ہے۔ اس حقیقت کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اور ایسے کئی مناظر ہیں ہمارے سامنے، ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھو معاشرے کا کتنا بڑا رئیس زادہ ہے، معاشرے کا کتنا بڑا مالدار انسان ہے، بڑا بنگلہ بنا ہوا ہے، بڑی عالیشان عمارت اس کے پاس ہے، اس کا ایئر کنڈیشن کا روم ہے، گھر اس کے روم میں عالیشان قالینیں بچھی ہوئی ہے، نرم گدا صوفے موجود ہیں، اے سی کی دولت موجود ہے، سردی کے موسم میں ہیٹر موجود ہیں، ایک اشارے پر اس کے دسیوں نوکر چاکر حاضر ہونے والے ہیں، اس کے سامنے کاریں صفے باندھ کر کھڑی ہوئی ہیں۔ معاشرے کا اتنا بڑا رئیس زادہ ہے، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ نیند کی دولت سے ایسا محروم ہے کہ سونے کے لیے ٹیبلٹ بھی کھائے تو نیند سے پھر بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بس اوقات ایسے رئیس زادہ، یہ معاشرے کا بڑا آدمی اور یہ معاشرے کا بڑا امیر انسان کسی غریب بھکاری جو کہ فٹ پاتھوں پہ سوتا ہے، ریلوے اسٹیشن میں سوتا ہے، اخبار بچھا کر سو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کبھی کبھار رشک کرنے لگ جاتا ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ کیا چیز ہے یہ دنیا کی محبت ہے جس نے اس کی نیند اڑا دی ہے، یہ دولت کی چاہت ہے جس نے اس کی زندگی سے نیند کو ختم کر دیا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ دنیاوی حرص و ہوس کے جذبے کو ختم کر کے قناعت کی دولت کو اپنائیں۔ قناعت کیا ہے؟ محنت کریں گے، تجارت کریں گے، کاروبار کریں گے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جتنا دیا ہے شکر ادا کریں گے، بس کریں گے، مزید حرص و ہوس نہیں کریں گے۔ یہ قناعت ہے، اور یہ قناعت کی دولت انسان کو جو سکون پہنچا سکتی ہے وہ کوئی اور دولت سکون نہیں پہنچا سکتی۔ اگر قناعت کی دولت ہمارے پاس نہیں ہے، میں 1 لاکھ مہینہ بھی کماتا ہوں، 1.5 لاکھ مہینہ بھی کماتا ہوں، اگر 2 لاکھ والے کو دیکھوں گا، 3 لاکھ والے کو دیکھوں گا تو میں کیا کروں گا؟ سکون زندگی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھوں گا، سکون زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر بیٹھوں گا۔ وہی میں تجارت کروں گا، کاروبار کروں گا، اور اس کے نتیجے میں اللہ جتنی روزی دے گا اس پہ شکر ادا کروں گا، بس کروں گا۔ یہی قناعت ہے، اور بہت بڑی دولت ہے قناعت۔ لہذا حرص و ہوس کے جذبے کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے، دنیا پہ رہتے ہوئے قناعت کی دولت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا کو دیکھنے کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس ایک آیت پر اگر ہم غور کر لیں تو دنیا کی ساری حقیقت ہمارے سامنے کھل کر رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اے انسانوں اس حقیقت کو اچھی طرح جان لو، یہ دنیاوی زندگی سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم، بننا، سورنا، حسن و جمال اختیار کرنا، مال و دولت کو لے کر ایک دوسرے پر فخر کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوتی ہے، اور جسے کسان اور کاشتکار دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ فتراہ مصفرا، لیکن وہ کھیتی آن کی آن میں زرد پڑ جاتی ہے۔ بہت پیاری مثال اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ دیکھو دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو یہ مثال سمجھو کہ آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی، بارش نازل ہونے کے بعد ایک کھیت میں کام کرنے والا کسان اور کاشتکار کھیت میں محنت کرتا ہے، نہ سردی اسے سردی نظر آتی ہے، نہ گرمی کی تپش اسے گرمی محسوس ہوتی ہے، دن رات بس اپنے
اپنی کھیتی کا پھل حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور جب اس کی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے، اور جب جب اپنی کھیتی کی فصل کو دیکھتا ہے وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتا کہ چلو میری فصل پک کے تیار ہو گئی، پھل ہاتھ میں آنے والا ہے، کل کے دن کٹائی کروں گا، بیچوں گا، پیسے آئیں گے، یہ کام ہے، سارے کام کروں گا۔ یہ خواب لیتا ہے کسان، اور یہ خواب لے کر رات میں سوتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس۔ اللہ نے فرمایا راتوں رات اس کھیتی پر ایسی آندھی آ جاتی ہے کہ ساری کی ساری کھیتی آن کی آن میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ بہت عظیم مثال ہے حضرات، بہت عظیم مثال ہے۔ مہینوں کی محنت آن کی آن میں رائگاں ہو گئی، کئی راتوں کا جاگنا آن کی آن میں تباہ و برباد ہو گیا، کئی دنوں کی محنت آن کی آن میں تباہ ہو گئی۔ والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین اپنے اولاد کو پالنے کے لیے، بڑا بنانے کے لیے، پڑھانے کے لیے، لکھانے کے لیے کیسی کیسی قربانیوں سے گزرتے ہیں۔ کبھی بیمار ہو، ذرا سا بخار کیا انہیں اپنے آغوش میں لیتا ہے، اپنا آرام، اپنی بیماری کو تہتیج کر کے ختم کر کے فوراً ہاسپٹل لے کر پہنچتے ہیں۔ ان کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے راتیں کروٹوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اپنی جوانیوں کے ہڈیوں کا رس نچوڑ کر ان کی ہڈیوں میں پلا دیتے ہیں، اپنے ہر طرح کی ارمانوں کو قربان کر دیتے ہیں، اپنا مقصد زندگی اپنے اولاد کے مستقبل اور فیوچر کو بنانے کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور جب یہ اولاد پڑھ لکھ کر بڑی ہو جاتی ہے، اب بس جاب لگنے والی ہوتی ہے، موت کا ایسا حادثہ اولاد پر گزر جاتا ہے کہ پرانے خواب پورے کے پورے آن کی آن میں چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی ایسے ہی دھوکے کا سامان ہے۔ انسان اپنی جوانی کا خون جلا کر، محنت کی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے، اور بسا اوقات بہت سارے انسان گلف میں جا کر رات دن محنت کر کے، کام کر کے اپنے دیش آتے ہیں اور ارمانوں کا ایک تاج محل، خوبصورت تاج محل بناتے ہیں، بڑا بنگلہ بناتے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی پلاننگ مزین کرنے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، اور اس کو بنانے کے لیے مزدور، انجینئر، طرح طرح کے لوگوں کو لگا دیتے ہیں۔ اور جب یہ اس کے خوابوں کا تاج محل، خوبصورت محل اس کی آنکھوں کے سامنے تیار ہو کر اس کے سامنے ٹھہر جاتا ہے، ابھی گھر کا افتتاح نہیں ہوتا، اس کا گھر آباد ہونے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی ایسے ہی دھوکے کے سامان ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، آخرت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، ہماری زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں اپنی موت کے منزل کے قریب کر رہی ہے، ہماری زندگی میں گزرنے والا ایک ایک منٹ ہمیں آخرت کے دن سے قریب کر رہا ہے، ہماری زندگی میں اگنے والا سورج اور ڈوبنے والا سورج ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہاری بھی زندگی کا سورج بہت جلد غروب ہوگا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون،
اس زمین پر دنیا کے پرستار بھی ہے اور آخرت کے طلبگار بھی ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، لہٰذا تم آخرت کے پرستار بنو، آخرت کے طلبگار بنو، جنت کے پرستار بنو، جنت کے طلبگار بنو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا میں دنیا کے پرستار نہ بنو۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ آج کا دن وہ دن ہے جس دن تمہیں عمل کرنے کی مہلت ملی ہوئی ہے، کل وہ دن آئے گا حساب ہوگا، عمل کی ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو بہت ضروری ہے کہ دنیا کے بارے میں یہ جو اسلام نے ہمارے سامنے فوٹو اور تصویر رکھی ہوئی ہے، اس کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں اور آنکھوں میں فٹ رکھ کر دنیا کو برتنے کی ضرورت ہے۔ ہم محنت کریں گے، تجارت کریں گے، دنیا کمائیں گے، دولت جمائیں گے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں ہم برتیں گے، برتنے کے لیے استعمال کریں گے، مقصد نہیں بنائیں گے، یوز کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ ہمارا مقصد کیا ہوگا؟ جنت کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہوگا، جہنم سے بچنا ہمارا مقصد ہوگا، آخرت کی کامیابی ہمارا مقصد ہوگا، دنیا کی کامیابی ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو نار جہنم سے بچا لے جائے اور جنت الفردوس کا حقدار ہو جائے، ایسا ہی انسان حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، سرفراز ہے، اور دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، باللہ ہم سب کو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو جنت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں شکر گزار ہوں مسجد ارقم کے محترم ذمہ داروں کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر بلا کر کچھ کہنے کا موقع نصیب فرمایا۔ بعدہ میں آپ تمامی حضرات کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ دل جمعی کے ساتھ آپ میری باتوں کو سنتے رہیں۔ سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جس طرح اس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا فرمایا ہے، جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے۔ اللہ محترم ذمہ داروں کی قربانیوں کو، محنتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔